السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے چند چیزوں کا سنت طریقہ اور آداب کا مذاکرہ ہوگا۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ تیل لگانے کا آداب، تیل لگانے کا طریقہ۔ بالوں میں اتباع سنت کی نیت سے تیل لگانا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہم سر میں تیل لگائیں تو بھی اتباع سنت کی نیت سے تیل لگائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کثرت سے تیل لگاتے اور داڑھی میں پانی سے کنگھا کرتے۔ تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ بائیں ہاتھ میں تیل رکھ کر ابتداً دونوں بھوؤں پر، پھر آنکھوں پر یعنی پلکوں پر، اور پھر سر میں تیل لگانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے وقت پہلے بائیں ہتھیلی میں تیل لیتے، پھر بھوؤں پر لگاتے، پھر آنکھوں کی پلکوں پر لگاتے، اور پھر سر پر تیل لگاتے۔ شریعت الاسلام میں لکھا ہے کہ پلکوں کے بعد مونچھ، داڑھی اور پھر سر پر لگانے کا تذکرہ ہے۔ صفحہ نمبر 266۔ یہ تیل لگانے کا آداب اور تیل لگانے کا طریقہ۔ ناخن کاٹنے کے آداب۔ ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا شفا کا باعث ہے اور بیماری کو دور بھگاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے جمعے کے دن ناخن کاٹے وہ آئندہ جمعے تک ناگوار حالات سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں ہر جمعے کے دن ناخن کاٹنا چاہیے۔ ناخن کاٹ کر گندی جگہ پر نہ پھینکنا، ناخن کاٹ کر دفن کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے خون، بالوں اور ناخنوں کو دفن کر دو تاکہ جادوگر اس سے نہ کھیلے۔ عام طور پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ انہی ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ناخن کاٹیں تو اس کو کہیں دفن کر دیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ناخن کاٹنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، ویسے تو کئی طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں، سب سے اولا اور سب سے افضل طریقہ جو بیان کیا وہ یہ کہ پہلے سیدھے ہاتھ سے شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر اس کے بعد والی، پھر چھنگلی انگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھا، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے شروع کریں انگوٹھا تک، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھنگلی انگلی تک۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 344۔ اس کے ساتھ ساتھ سرما لگانے کے آداب بھی دیکھیے۔ سونے سے پہلے سرما لگانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ عصمت باہر کوئی اچھا سرما آتا ہوگا تو عصمت سرما ہو تو عصمت سرما لگائیں، ورنہ کوئی بھی سرما لگائیں۔ پہلے دائنی آنکھ میں سرما لگانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع یعنی جتنی استطاعت ہو داہنی طرف کو ہی پسند فرماتے تھے، سیدھی طرف سے شروع کرنے کو، اس لیے سیدھی طرف میں پہلے آنکھ میں سرما لگانا۔ اگلی سنت طریقہ ہے طاق عادت کی رعایت کرنا، یعنی ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگانا، یا داہنی میں 3 مرتبہ اور بائنی میں 2 مرتبہ لگانا۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما لگاتے تو طاق عدد کی رعایت کرتے ہوئے سرما لگاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ عصمت سرما لگاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کریں۔ تو آج ہمارے سامنے تیل لگانے کا طریقہ، ناخن کاٹنے کا طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سرما لگانے کا ادب، سنت طریقہ اور مکمل آداب ہمارے سامنے آیا۔ ہمیں ہر چیز کے اندر انشاءاللہ سنت کی رعایت کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر عمل کو سنت کی رعایت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔